تکثیری معاشرے میں مکالمے کی اہمیت، دا امپورٹینس آف ڈائلاگ ان پلورلسٹک سوسائٹی. تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے آج کے عہد کے اعتبار سے. آج جبکہ پوری دنیا میں اور بطور خاص ہندوستان میں جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں، مختلف قوموں کے بیچ، مختلف علاقوں کے بیچ، مختلف مذاہب کے بیچ، اور بلکہ ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کے بیچ جس طرح سے نفرت انگیزی بڑھ رہی ہے، یہ نفرت انگیزی، یہ نفرت اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کسی طرح بھی ایٹم بم سے کم نہیں ہے. ایٹم بم کی تباہی اپنی جگہ، لیکن وہ تباہی تو نظر آتی ہے. لیکن معاشرے میں انسان سے نفرت کرنے لگے، اس کی ذات کی بنیاد پہ، اس کے مذہب کی بنیاد پہ، اس کے نظریے کی بنیاد پہ، اس کے کلر کی بنیاد پہ. تو یہ جو نفرتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کے امن کو غارت کر دیتی ہیں، کسی بھی قوم کو ترقی سے روک دیتی ہیں، کسی بھی ملک کو تباہ کر دیتی ہیں. کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم، کوئی بھی خطہ اگر ترقی چاہتا ہے تو اسے سکون کی طرف آنا ہوگا، اور اس سکون کو اسٹیبلش کرنے کے لیے زمین پہ اور قوموں کے بیچ اور سوسائٹی میں پیس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے، بات چیت ہے. بات چیت کے ذریعے ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اس پر خاص طور پہ شریعت اسلامیہ نے، قرآن حکیم نے، سیرت نبوی نے ہماری رہنمائی کی. مکالمہ جب بھی ہوگا، ڈائلاگ جب بھی ہوگا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، قوموں کے بیچ امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی کامن ایشو کو لیں. پیس، ہماری امن، شانتی اور پیس کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے. اگر پیس اور امن و سلام یہ اہم نہیں ہے تو پھر مکالمہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے قرآن نے واضح اصول دیا کہ کلمہ سوا کی دعوت دی ہے نا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب، اے دوسرے مذہب کے لوگ، آئیے اس بات کی طرف جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں کامن ہے. اس کامن بات پہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، باقی جو نظریاتی اختلاف ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے. تو اسلام نے، قرآن نے جو امن کے قیام کا اور مکالمے کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ مکالمہ ہونا چاہیے کامن ایشو پہ، کامن چیز پہ، مشترک چیزوں پہ. جو چیزیں سارے انسانوں کے بیچ میں کامن ہے اس کو سب لوگ مانیں، اور اسی کامن چیز کی بنیاد پہ آپس میں تعلق رکھیں، محبت رکھیں. اور جو ڈسپیوٹس ہیں وہ اپنے ذاتی نظریات کے اختلافات وہ اپنی تک رکھیں، دوسروں تک نہ رکھیں. اور اگر اپنے نظریات کو، خالص اپنے نظریات کو دوسروں تک پہنچانا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ بہت اچھا ہے، ہم پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو قرآن نے ہمیں اصول دیا وہ یہ دیا کہ محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظہ. اگر آپ کو اپنے نظریہ کو پہنچانا ہے تو حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پہنچائیے. تو یہ قرآن نے بنیادی اصول دیا. آج رفتہ رفتہ پوری دنیا اس طرف آ رہی ہے کہ ہم اپنے ذاتی نظریات کو، اپنے ذاتی خیالات کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے ہم مشترکہ اتحاد کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، انسانیت کے لیے کوشش کریں. جامعہ عارفیہ مرکز علم و عرفان.